بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، میں اسلامی ملنے کے طریقے کے متعلق آپ حضرات کے سامنے نبوی ہدایتیں بیان کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کی کئی مجلسوں میں نے یہ بات ذکر کی کہ اسلام نے ہم کو ملنے کا یہ طریقہ سکھایا ہے کہ ملنے والا آدمی مسلمان سلام بھی کرے اور مصافحہ بھی کرے۔ یہ اسلامی طریقہ ہے۔ غیروں کے طریقوں سے مسلمان کے دل میں ہر شعبے میں نفرت ہونی چاہیے اور اسلام کے طریقے سے اس کو محبت ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے مصافحہ کرتے تھے تو آپ کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے، یہ آپ کے کریمانہ اخلاق میں سے تھا کہ جب آپ کسی سے مصافحہ کرتے تھے تو جب تک وہ سامنے والا آدمی ہاتھ نہ ہٹاتا تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں ہٹاتے تھے۔ اور اسی روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کان میں کوئی بات کہتا تو جب تک وہ اپنا منہ نہ ہٹاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ وہاں سے نہ ہٹاتے تھے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت جلدی میں ہوتے ہیں اور ملاقات کرنے کے موقع سے جلدی سے ہم ہاتھ ہٹا لیتے ہیں تو سامنے والا اپنی توہین سمجھتا ہے کہ مجھ سے اتنی بھی ملاقات کی فرصت نہیں ہے کہ یہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے مصافحے کا موقع دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے یہ تھا کہ عام احوال میں آپ کا یہی معمول کہ کوئی مصافحہ کرتا تو جب تک سامنے والا ہاتھ نہ لیتا آپ اپنے ہاتھ کو وہاں سے چھڑاتے نہیں تھے۔ ایک اتنا بڑا نبی جبکہ اوقات ہر ایک کے قیمتی ہیں، ہم میں سے ہر آدمی اپنے اپنے وقت کو قیمتی سمجھتا ہے، تو سید الرسول کے اوقات کتنے قیمتی ہوں گے، مگر اس کے باوجود بھی مصافحہ مکمل نہ ہوتا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہاتھ نہ ہٹاتے تھے۔ اسی طرح یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق میں سے چیز شمار کی گئی ہے کہ لوگ آتے اور آپ سے اتنی اپنائیت تھی کہ کان کے پاس منہ لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی مشائخ کے یہاں جن لوگوں کا جانا ہوتا ہے آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ مشائخ سے کوئی آدمی اپنی نجی اور خانگی بات چیت کرنا چاہے تو کان کے پاس اپنا منہ لے جا کر بات کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ خوش اخلاق تھے کہ اگر کوئی آدمی اس طرح بات کرتا تو جب تک وہ اپنا منہ نہ ہٹاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ وہاں سے نہیں ہٹاتے تھے۔ ہر ایک کی بات سننا، اس کو تشفی ہو اور تسلی ہو، اس درجہ اس کے ساتھ رواداری برتنا، یہ اسلام کے اخلاق میں سے ہے۔ آدمی بڑا ہو جائے تو اپنے اخلاق ہرگز نہ بھولے۔ ابھی آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت بڑا آدمی ہے آپ اس سے بات نہیں کر سکتے، وہاں سیکورٹی کھڑی رہتی ہے دو چار، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کوئی سیکورٹی نہیں تھی، کوئی بھی ایک عامی سے عامی آدمی آ کر بات کرنا چاہے بڑی آسانی سے کر لیتا تھا۔ اور پھر ہمارے یہاں بڑا بات بھی کرتا ہے تو اتنا جلدی کہ سامنے والے کو موقع بھی اپنی بات پوری کرنے کا نہیں رہتا۔ سچی بات یہ ہے کہ بڑے لوگوں میں بڑاپن بھی ہونا چاہیے، آدمی اپنا بڑاپن کھو دے تو وہ پھر بڑا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں لکھا ہے، ابو داؤد شریف ہی میں ہے، ایک مرتبہ راستے میں آپ جا رہے تھے، ایک خاتون آپ سے ملی، اس نے آپ کو کہا کہ مجھ کو آپ سے کچھ بات کرنی ہے، کچھ کام ہے میرا۔ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے بعض طریقوں میں کہ وہ خاتون کہہ رہی، وہ خاتون جو ہے دماغی توازن سے تھوڑی سی کمزور تھی، یعنی پاگل جیسی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا مجھے آپ کا کام ہے، تھوڑا سا مجھ کو بات کا موقع دیں۔ روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہن جہاں چاہے گلی میں بیٹھ جا، میں تیرے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ وہ خاتون ایک جگہ بیٹھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری ضرورت سنی، جو کچھ تھا سب کچھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت دے کر سنا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ اور کتابوں میں محدثین شراح اس جگہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے وقت کا بڑا ہو، بادشاہ ہو، امیر ہو، اس کا فرض ہے کہ رعیت کے ادنا سے ادنا آدمی کی بات سنے، چاہے اس کے دماغی اختلال، اس کے اندر دماغی اختلال ہی کیوں نہ ہو اور دماغی توازن برابر ہی کیوں نہ ہو، بات ایک آدمی کی سننی چاہیے۔ بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ مصافحہ فرماتے اور ہاتھ نہیں ہٹاتے تھے۔ عام دستور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے کے موقع کا مصافحہ کرنے ہی کا تھا۔ بنو عنزہ کا ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے ایک مرتبہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، میں نے حضرت ابو ذر کو پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ سے جب بھی ملتے تھے تو مصافحہ ضرور کرتے تھے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی،
کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ آپ مجھ سے ملے ہوں اور مجھ سے مصافحہ نہ کیا ہو. ہر ایک مرتبہ جب بھی سلام ہوتا، مسلمان سے ملاقات ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات اور مصافحہ ضرور فرماتے تھے. پھر اسی روایت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے. میں گھر میں نہیں تھا، میری گھر والی نے بتایا کہ ابو ذر باہر ہیں، ہمارے شوہر باہر ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. جب میں گھر آیا اور مجھے پتا چلا کہ آپ مجھ سے ملاقات کے لیے گھر تشریف لائے تھے، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں خود چلا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام تھا ملوں جا کر. میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ایک چارپائی پر بیٹھے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کھجور کی ٹہنی کی یا اس کے تنے کی جو ہے ایک چارپائی تھی، اور عربوں کے اندر عام دستور یہی تھا، مدینہ میں لگ بھگ ہر گھر کے اندر اس طرح کی چارپائی دیکھنے کو ملتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب آپ سے ملنے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے مصافحہ اور معانقہ بھی فرمایا مجھ سے، یعنی بھیٹے بھی جس کو ہم اپنی گجراتی کے اندر کہتے ہیں، بغلگیر بھی ہوئے ہم سے. علماء نے لکھا ہے اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمان کے ملنے کا ایک طریقہ مصافحہ ہے، اور اس سے آگے اگر وہ معانقہ کرنا چاہے تو یہ بھی اسلامی رسم ہے اور اسلامی طریقہ ہے، اسلامی طریقے کے خلاف نہیں ہے. عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چہیتوں سے ملتے، بالخصوص جن کی خدمات بہت بڑی ہیں ان لوگوں سے ملاقات ہوتی یا اپنے رشتہ داروں سے ملتے تو مصافحہ اور معانقہ دونوں فرماتے تھے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بہت چہیتے تھے، زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے محدثین کے یہاں تو ان کو کہا ہی جاتا ہے حب الرسول، رسول کے چہیتے. بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زید ابن حارثہ کسی سفر سے آئے، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو نوک کیا، کھٹکھٹایا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ بھانپ گئے کہ زید ابن حارثہ آئے ہیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ اوپر والی چادر پہنے ہوئے نہیں تھے، ننگے تھے، اوپر صرف تہبند باندھا ہوا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں تشریف لے گئے اور دروازہ کھول کر حضرت زید ابن حارثہ سے معانقہ کیا اور ان کو بوسہ دیا، چہرے پر یعنی پیشانی پر یا ہاتھ پر کسی بھی جگہ. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ کسی سے ملاقات کے موقع کے اوپر ایسے کھلی چادر گئے ہوں، لیکن یہ پہلا موقع تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ خوش تھے. محدثین اس جگہ لکھتے ہیں کہ زید ابن حارثہ کے آنے کی خوشی آپ کو اتنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی چادر بھی اپنے اوپر لپیٹنے کے لیے نہیں رہے، گئے اور حضرت زید ابن حارثہ سے معانقہ کیا اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بوسہ دیا. اس سے معلوم ہوا کہ ملنے کے موقع کے اوپر مصافحہ اور معانقہ یہ دونوں کی دونوں چیزیں اسلامی طریقہ ہے. خاص لوگوں سے، بڑے لوگوں سے اگر انسان معانقہ کرے تو اسلامی طریقے سے باہر کی یہ چیز نہیں ہے. اور بھی مواقع ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجے کے صحابی ہیں اور بہت بڑا مقام رکھتے ہیں. حبشہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جعفر جب آئے ہجرت کر کے حبشہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کر کے معانقہ فرمایا اور ان کی پیشانی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا. خود حضرت جعفر اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ میں حبشہ کی ہجرت کر کے وہاں سے جب واپس لوٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملے، آپ نے مجھ سے معانقہ فرمایا اور یہ بھی فرمایا اس وقت خیبر فتح ہوا تھا اور وہی موقع تھا جب حضرت جعفر سمندری راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے. ہجرت کر کے ایک بہت بڑی جماعت، بہت بڑا اسلام کا عمل انجام دے کر آئی تھی. ہجرت کوئی آسان چیز نہیں تھی. تو آپ کو اتنی زیادہ خوشی تھی حضرت جعفر ابن ابی طالب کے ملنے سے، خود آپ نے فرمایا معانقہ کرنے کے بعد کہ جعفر مجھ کو آج پتہ نہیں کہ خیبر کے جیتنے کی زیادہ خوشی ہے یا تم جعفر ابن ابی طالب کے آنے کی زیادہ خوشی ہے. اتنے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے بڑوں سے اور اپنے لوگوں سے ملنے سے خوش ہوا کرتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا. بہرحال کوئی مسلمان اگر یہ تلاش کرنا چاہے کہ اسلامی طریقوں کے اندر بھیٹنا، بغلگیر ہونا، معانقہ کرنا بھی ہے یا نہیں، ان روایتوں میں مسلمان کے لیے بڑا سبق ہے کہ نہ صرف یہ کہ اسلامی طریقہ ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
دوسروں سے ملاقات کے موقع پر اکثر معانقہ فرمایا کرتے تھے. ہاں اگر کوئی بری غرض ہو تو پھر اس موقع کے اوپر معانقہ ممنوع ہے، منع کیا گیا ہے اسلام کے اندر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے پوچھا کہ حضرت کوئی آدمی دوسرے سے ملنا چاہے تو کیا جھک سکتا ہے اس کے سامنے؟ آپ نے فرمایا جھکنے کی اجازت نہیں ہے. پھر اس نے پوچھا کہ حضرت کوئی دوسرے سے ملے اور معانقہ اور بوسہ دینا چاہے، لپٹنا چاہے اس سے تو معانقہ کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہ کرے. اور تیسری مرتبہ پھر اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی آدمی دوسرے سے ملاقات کرے تو ہاتھ لے کر مصافحہ تو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا مصافحہ کر سکتا ہے. دیکھیے اس روایت کے اندر 3 چیزیں ذکر کی، اس میں بیچ والی جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ اس آدمی نے جب یہ پوچھا کہ کوئی دوسرے سے ملاقات کرے تو معانقہ کر سکتا ہے کہ نہیں اور بوسہ دے سکتا ہے کہ نہیں اس کو، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. محدثین یہی لکھتے ہیں جبکہ آپ کا اپنا معمول تو معانقہ کرنے کا تھا اور دوسرے صحابہ میں بھی اس کا رواج تھا، پھر آپ نے کیوں منع فرمایا؟ چونکہ موقع الگ الگ ہوا کرتے ہیں. بعض لوگ چاپلوسی کے طریقے پر دنیا پانے کے لیے بری غرض سے، اچھا مقصد نہ ہونے کے موقع پر دوسرے سے معانقہ کرتے ہیں، تو ایسے معانقے کی اجازت نہیں ہے. یا پھر سامنے کوئی ایسا شخص ہو جس سے معانقہ کرنے کے اندر انسان کو شہوت کا اندیشہ ہو، تو ایسے موقع کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے معانقہ منع فرمایا. موقع موقع کی چیز ہوا کرتی ہے، عام دستور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا. اسی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جھک کر سلام کرنا یہ اسلام کا طریقہ بالکل نہیں ہے. ہمارے یہاں بعض خاص علاقوں کے اندر دوسروں کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے تو سلام دوسرے نمبر پر، معانقہ اور مصافحہ دوسرے نمبر پر، جھک کر اس طرح سے جو ہے اس کو ایک ادا سمجھی جاتی ہے، ایک انداز سمجھا جاتا ہے اور آدمی اپنے آپ کے بڑے ہونے کا اس کو نشان سمجھتا ہے. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اس روایت میں بہت صاف ہے جھک کر سلام کرنا اسلام کا طریقہ ہے ہی نہیں سرے سے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ قوموں کی اپنی ذاتی رسم و رواج کو اور ملاقات کے طور طریقوں کو اپنی زندگیوں میں نہ اپنائیں. اسلام نے جو حد بندی قائم کی ہے اس حد بندی میں رہ کر ہم کو ملنا چاہیے. اس سے باہر کا اگر کوئی طریقہ ہو تو چاہے لوگوں میں عزت کا نشان کیوں نہ سمجھا جاتا ہو، مسلمان کو اسلام میں عزت پانی چاہیے، غیروں کے طریقوں میں بالکل عزت نہیں ہے. گزشتہ مجلس میں نے بہت صاف آپ کو سنایا کہ ہم لوگ ہمارے ملنے جلنے رہن سہن کے طریقوں کو بہت لائٹلی لیتے ہیں اور بہت ہلکا سمجھتے ہیں، جبکہ میں نے 2 واقعات آپ کو سنائے. یہی چیز کبھی ہماری جنت کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے اور برے لوگوں کے، دوسرے لوگوں کے طریقوں کو پسند کرنا انسان کو بہت دور بھی لے جا سکتا ہے. بہرحال خلاصہ اتنا ہی ہے کہ کوئی آدمی دوسرے سے، کوئی مسلمان کسی دوسرے سے ملے تو اس وقت سلام کرنا چاہیے، معانقہ کرنا چاہیے اور مصافحہ کرنا چاہیے. ان تینوں چیزوں کو اسلام کے دائرے کی چیز سمجھی گئی ہے اور اس سے ہٹ کر جھکنا یا دوسرے طریقوں سے سلام کرنا یہ اسلام کے طریقوں کے بالکل خلاف سمجھا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اسلامی طریقوں سے محبت اور غیروں کے طریقوں سے نفرت عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.